حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ہر قسم کی حمد و ثنا تسبیح و تحمید تحلیل و تکبیر عبادت عبودیت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے زمین کا بچھونا عطا کیا اور آسمان کا سائبان مہیا کیا اور عمر کا زندگی کا حساب رکھنے کے لیے شب و روز سال اور مہینوں کے سلسلے کو جاری کیا انگن لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جنہوں نے زندگی کے سبھی حالات میں چاہے وہ رات کی تاریکی تھی یا دن کا اجالا تھا
سخت گرمیاں تھیں یا ٹھٹھتی سردیاں تھیں، وہ رمضان کا مقدس مہینہ تھا یا کہ دیگر مہینے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے حق و ادا کریں۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو محفوظ کیا اور آگے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے انسانی طاقت میں جو کچھ وسائل ہو سکتے تھے ان کو اختیار کیا۔ سورۃ توبہ کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے اپنے پیارے ایمان والے بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، یہ گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے اور مقرر کر دی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ گنتی اس دن مقرر کر دی گئی تھی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو وجود دیا تھا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں، ان کی توقیر اور تعظیم کرنا، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ذالک الدین القیم، اللہ کا یہ جو دین ہے یہی سیدھا قیمتی دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب و روز کا سلسلہ بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو فضیلت دی ہے، ان کا مقام و مرتبہ دیگر مہینوں سے زیادہ ہے۔ اور جس مہینے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، شعبان کا مہینہ، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عظیم عبادات کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے، جنہیں حب ابن الحب کہا جاتا تھا کہ یہ وہ محبوب ہستی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہیں، اور ان کے والد زید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے فرد مانے جاتے تھے، اور آدمی کی نیکی، تقوی اور اچھائی کی سب سے عظیم اور بڑی گواہی وہ گواہی ہوتی ہے جو انسان کے گھر سے آئے۔ سر محفل بہت سارے لوگ اپنا کردار نکھار لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی کی عمومی روش سے ہٹ کے جی لیتے ہیں، لیکن اگر انسان کے گھرانے سے انسان کے اچھے ہونے کی گواہی آئے تو حقیقی معنی میں جو انسان اچھا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یصوم من الشہور ما یصوم من شعبان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جس قدر زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزے رکھنے پہ آتے تو مسلسل روزے رکھتے جاتے، یہاں تک کہ کافی وقت گزر جاتا روزہ چھوڑتے نہ، اور کبھی روزے چھوڑنے پہ آتے تو مسلسل چھوڑتے چلے جاتے۔
کہ یوں محسوس ہوتا کہ اب روزے رکھیں گے نہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اس سارے عرصے میں 2 دن ایسے تھے جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ضرور رکھا کرتے تھے، چاہے یہ 2 دن ان دنوں میں آ جاتے جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے، جن دنوں میں روزہ چھوڑ دیتے تھے، ان دنوں میں بھی اگر یہ 2 دن آ جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں کا روزہ رکھتے تھے، سوموار اور جمعرات کا، اور فرماتے ذالک یومان تعرض الاعمال فیہما، یہ 2 دن ہیں جن میں اللہ کے دربار میں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں پسند کرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ جب اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کے ہفتے کے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں اور میرا عمل جب اللہ کے دربار میں کھولا جا رہا ہو، احب ان یعرض عملی وانا صائم، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور پھر اسی حدیث کے آگے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بہت زیادہ روزے رکھا کرتے اور فرماتے وَشَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان کے پورے سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری وجہ بھی بیان فرمائی اور فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگ اللہ کی عبادت سے غفلت کرتے ہیں، بین رجب و رمضان، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، لوگ اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بھائیو سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ گزر رہا ہے میں نے اور آپ نے بھی گزارا ہے، جس مہینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے اس مہینے کو حرمت بخشی ہے، اس کے اندر گناہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہمیشہ جرم ہے، لیکن اگر یہ رجب کے مہینے میں گناہ کیا جائے تو گناہ کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن بدنصیبی کی بات ہے بھائیو، میرے اور آپ کے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں حرمت والے اور غیر حرمت والے مہینوں میں زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جو روش حرمت والے مہینوں کے علاوہ ہوتی ہے، بے نمازی، بری زبان استعمال کرنا، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، مسجد قرآن سے دور رہنا، جو حالت عام مہینوں میں ہوتی ہے یہ حرمت والے مہینوں میں بھی ایسے ہی ہماری ہوتی ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں رجب کا مہینہ آتا ہے لیکن ان کی زندگی کی روش، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کی زندگی کے شب و روز تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بد نصیب لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مہینوں کی حرمت کو پامال کیا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن زمین اور آسمان کو وجود دیا تھا اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت، اعزاز اور توقیر بخشی تھی، اور جو اللہ کی حرمت کو پامال کر دیتا ہے برا انسان ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفل الناس عنہ، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، رجب میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حرمت والے مہینے کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے
زمین پہ بسنے والے بدترین لوگ جنہیں کفار مکہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اس حرمت والے مہینوں میں اپنی زندگی بدل لیا کرتے تھے۔ باپ کا قاتل بھی مل جاتا تھا تو اس کو قتل نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرم کرنے کو حرام قرار دیا ہے، جن کو جاہل کہا جاتا ہے، جاہلیت والے مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، وہ بھی جب رجب کا مہینہ آتا تو اپنی زندگی کی روش بدل دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رجب میں بھی اس حرمت کی وجہ سے اللہ کا ڈر اور خوف کرتے ہیں، اور رمضان میں تو دلوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ان دونوں مہینوں میں لوگ عبادت کر لیتے ہیں، لیکن درمیان میں جو شعبان کا مہینہ ہے اس مہینے میں غفلت کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان کے پورے سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ انسان جو دن رات میں کرتا ہے اس کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، انسان جو بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، جو کرتا ہے اسے نوٹ کیا جاتا ہے، اور انسان کے یہ جو اعمال ہیں یہ ہفتے میں 2 مرتبہ سوموار اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر روز بھی یہ اعمال 2 مرتبہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر سال کے بعد شعبان کے مہینے میں انسان کے پورے سال کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، جمعرات اور سوموار کے دن اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں سوموار اور جمعرات کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوں میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نیکی اور تقویٰ کر رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مجھے مل جائیں۔ اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے اعمال جب سوموار اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں پیش کیے جا رہے ہوں انسان گناہ میں مبتلا ہو، انسان گناہ کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ سوموار اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور وہ انسان جو مومن ہے، ایمان والا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس کے گناہ سوموار اور جمعرات کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، مگر وہ انسان اس کے گناہ سوموار اور جمعرات کو جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں انسان کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے۔ یہ وہ انسان ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان میں نفرت ہو، دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ اور نفرت ہو۔ جس انسان کے دل میں مسلمان بھائی کے بارے میں نفرت اور کینہ اور حسد اور بغض ہوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کے اعمال روک لیے جاتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دو، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ اپنے سینوں کو پاک اور صاف کر لیں، نفرت کی جو دیواریں سینوں میں ہیں ان کو گرا کے اسلامی اخوت کے دامن کو تھام لیں، جب تک یہ دلوں سے نفرتیں نہ نکال دے اس وقت تک ان کو معاف نہ کیا جائے۔ اور بھائیوں یہ جو شحنا ہے جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے، امام وضائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے بدترین مظہر یہ ہے کہ انسان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں
نفرت ہو، گھٹن ہو، تنگی ہو، اس انسان کے بھی جو اعمال ہیں وہ روک لیے جاتے ہیں، گناہ معاف نہیں کیے جاتے۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ اس شحناء یہ جو نفرت ہے اس کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ کل صاحب بدعۃ، ہر وہ انسان جو بدعت کا شکار ہے وہ انسان اس حدیث کی وعید میں آتا ہے۔ ابن ثوبان رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں تارک لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا لباس، اس کا کردار، اس کے گھر کا ماحول، اس کی غمی اور خوشی، اس کی سیرت و کردار، اس کی سیاست اور معاشرت، اس کی معیشت اور اس کے شب و روز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، یہ انسان بھی شحناء میں آتا ہے کہ جن کے اعمال جو ہے وہ روک لیے جاتے ہیں اور ان کے گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کیے جاتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے کبھی تم پر ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ تینوں دن ایک ہی آدمی آیا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو 3 دن تک مسلسل سنا، سوچا آج اس صحابی کے عمل کو دیکھا جائے کہ جس کی وجہ سے 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس کے بارے میں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بھائی میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات تو میرا مہمان بن جائے، گھر لے جاتے ہیں، بہترین کھانا دیتے ہیں، ان کا بستر لگایا جاتا ہے اور انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ آج میں اس صحابی کے عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ ساری رات بستر پہ گزارتا ہے، معمولی سی رات کو تہجد پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس صحابی کے پاس جاتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، جا کے اس صحابی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں 3 دن فرمایا کہ تو جنتی ہے، میں ساری رات انتظار میں رہا کہ تیری رات تہجد میں گزرے گی، دن تیرا روزے میں گزرے گا، تو بہت زیادہ عبادت کرے گا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تیری عبادتوں معمول کی ہے، تو کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں فرمایا ہے کہ تو جنتی ہے۔ فرمایا کہ جب بھی میں بستر پہ لیٹتا ہوں میرے سینے میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ اور حقد نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا ہے، کسی کے بارے میں میرے دل میں نفرت نہیں ہوتی ہے، کسی کے بارے میں میرے دل میں برے جذبات نہیں ہوتے ہیں، میں کسی مسلمان کے بارے میں تکلیف کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تجھے یہ مقام و مرتبہ مل گیا ہے، دلوں کو صاف رکھنا، نفرتوں کو ختم کرنا، محبتوں کو پروان چڑھانا، یہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کے اعمال روزانہ کی بنیاد پر بھی اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جب جمعرات کا دن ہوتا وہ بھی اور ان کی بیوی بیٹھ جاتے، زارو کبار روتے اور کہتے الیوم تعرض اعمالنا علی رب العالمین، آج کے دن یہ جمعرات کا دن ہے، یہ سوموار کا دن ہے، ڈارے مار مار کے روتے، سسک کے روتے کہ آج کے دن ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہونے ہیں۔ پتہ نہیں جب اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوں یا کہ ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ پسند نہیں ہے۔ آئیو کبھی یہ سوچ میرے اور آپ کے دل میں بھی پیدا ہوئی؟ سوموار جمعرات میری اور آپ کی زندگی میں بھی آتی ہے
لیکن کیا ہمیں بھی کبھی ڈر اور خوف ہوا کہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، میں کس حالت میں ہوں؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، دن اور رات کو فرشتے بدل بدل کے تمہارے درمیان میں آتے ہیں، فیجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، فجر اور عصر کی نماز میں یہ فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جو عصر کے وقت آئے تھے وہ فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے دربار میں اعمال پیش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور دوسرا گروہ فرشتوں کا فجر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے اور عصر تک رہ کے انسان کے اعمال کو نوٹ کرتا ہے۔ فَيَسْأَلُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، تو جب فجر کی نماز پڑھ کے فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، کیف ترکتم عبادی، میرے بندے جنہیں میں نے اتنی نعمتیں دی تھی شمار نہیں ہو سکتی تھی، جنہیں میں نے بے پناہ نعمتوں سے ڈھانپ رکھا تھا، تم نے ان کو کیسے چھوڑا؟ قالوا اذا اتیناہم وہم یصلون، یا اللہ جب ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، وَإِذَا تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ہم نے ان کو چھوڑا تھا اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، فجر میں گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، عصر میں چھوڑا ہے نماز پڑھ رہے تھے، عصر میں گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، فجر میں چھوڑا ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور کتنا ہی برا ہوگا وہ انسان جس کے بارے میں فرشتے جا کے کہہ رہے ہوں گے، یا اللہ فجر میں گئے تھے جانوروں کی طرح سو رہا تھا، عصر میں آئے یا اللہ چوکوں چراہوں اور بازاروں میں گھوم رہا تھا، یا اللہ اسے تیرے کسی فرمان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بھائیو، ان دو وقتوں میں انسان کو ڈرنا چاہیے۔ امام ضحاک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب فجر اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا تو بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے اور کہتے، ما ادری ما رفع من عملی، مجھ کو پتہ نہیں ہے میرے کون سے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے گئے ہیں، اللہ کو وہ عمل پسند بھی آئے ہیں یا کہ پسند نہیں۔ اپنے آپ کا دن میں 2 مرتبہ محاسبہ کرنا اور ہفتے میں 2 مرتبہ محاسبہ کرنا، اور اس کے بعد سال میں شعبان کے مہینے میں ڈر کے اللہ کے خوف کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا، تاکہ جب اللہ کے دربار میں اعمال جائیں تو ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے، ہمارا اچھا تذکرہ۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے کے مسلسل روزے رکھتے دیکھا، یہ رمضان میں ہوتا تھا۔ وما رأیتہ فی شہر اکثر صوما منہ فی شعبان، اور شعبان سے بڑھ کے رمضان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ ان کا عمل ہے جنہیں یہ ڈر اور خوف ہے کہ اللہ کے دربار میں عمل جائیں گے تو یہ عمل کیسے ہوں گے، اور جو اپنے حساب کو اللہ کے سامنے اعمال کے پیش ہونے کو بھول گئے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مہینہ رجب کا ہو، مہینہ شعبان کا ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ان کی زندگی میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جن کو پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا ساری انسانیت گھٹنوں کے بل گر چکی ہوگی، ماں بچے کو چھوڑ کے یہ کہہ رہی ہوگی، یا اللہ میرا بچہ جہنم کی آگ میں پھینک دے، مجھے آج نجات مل جائے۔ جس دن اپنی اونٹوں سے محبت کرنے والے رحمت کے کہہ کر نبی گھٹنوں کے بل گر کے کہہ رہے ہوں گے، نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچ جائے، ان کی
فرق پڑتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، بیٹی فاطمہ عمل کر لے ورنہ قیامت کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا کوئی پیدا نہیں کر سکوں گا۔ ان کو فرق پڑتا ہے شعبان کے مہینے سے، تو اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کان یصوم شعبان کلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان یصوم شعبان کلہ، کان یصوم شعبان الا قلیلا، حدیث میں آتا ہے پورے شعبان میں 2 یا 3 دن کو چھوڑ کے پورے شعبان کے مہینے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شعبان کے مہینے کے روزے ہیں یہ محرم کے مہینے کے بھی روزوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے روزوں کی اتنی پابندی کی ہے کہ کسی اور مہینے کے روزوں کی پابندی نہیں کی، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ ان روزوں کی حیثیت وہی ہے جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں سنن رواتب کی ہے۔ دن کے پورے نوافل میں سب سے افضل نفل وہ ہے جو فرض نماز سے پہلے کی اور بعد کی سنن رواتب ہیں۔ تو ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کے روزے یہ سنن رواتب کی طرح ہے، کیونکہ یہ رمضان سے پہلے ہیں اور رمضان کے بعد شوال کے جو روزے ہیں یہ دیگر مہینوں کے روزوں سے افضل ہیں، کیونکہ یہ سنن رواتب کے غیر مقام روزے ہیں۔ تو بھائیو، اس مہینے میں سب سے پہلی چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ روزوں کا اہتمام ہے، کیونکہ اس مہینے میں سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوئے۔ دوسری وجہ جو حدیث میں آئی ہے کہ اس مہینے میں عبادت بہت زیادہ کرنی چاہیے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور غفلت کے اوقات میں عبادت کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صالحین کا شعار طریقہ ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان گھر میں نہیں جایا کرتے تھے بلکہ نوافل پڑھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس وقت لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس وقت عبادت کرنی چاہیے جب لوگ عبادت نہیں کرتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز کو لیٹ کیا، آدھی رات ہو گئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی نامت صبیان والنساء، اللہ کے نبی بچے بھی سو رہے ہیں، عورتیں بھی سو رہی ہیں، نماز ابھی نہیں پڑھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ينتظرها احد من اهل الارض غيركم، یہ نماز اس لیے لیٹ کی ہے کہ اس وقت یہ جو آدھی رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کو اس لیے لیٹ کیا جا رہا ہے، اس وقت روئے زمین پر تمہارے علاوہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی اور جو ہے وہ بیدار نہیں۔ غفلت کے وقت میں جب لوگ سو رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عبادت کرنا بڑا پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، افشوا السلام، سلام عام کیا کرو، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھایا کھلایا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ سو رہے ہوں تم اللہ کی عبادت کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو دوسری وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے کہ لوگ اس مہینے میں غفلت کرتے ہیں، اور بھائیو جب لوگ غافل ہوں اس وقت عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس عبادت میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، العبادۃ فی الحج کالہجرۃ الی،
جب فتنہ اور فساد ہو اس وقت عبادت اللہ کی کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح۔ جب فتنے عام ہو جائیں، جب لوگوں کی راتیں فلموں اور گانوں پہ گزرنے لگے، اور جس وقت چوک اور چراہوں میں دن گزرنے لگے، اور جس وقت لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے، فتنے عام ہو جائے، العبادت فی الحرج کل ہجرت الیہ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فتنوں کے زمانے میں اللہ کی عبادت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہی اجر ہے کہ گویا کہ وہ انسان ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا۔ اخلاص بھی ہے اس میں اور زیادہ اجر کا بھی باعث ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ وہ یہ کہ یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ شعبان کے مہینے میں عبادت کرنا یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ حسن بن صالح ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ان کی ایک لونڈی تھی، وہ کسی کے لیے اس لونڈی کو کسی کو فروخت کر دیتے ہیں۔ جب آدھی رات ہوتی ہے وہ لونڈی اٹھتی ہے اور اونچی آواز سے پکار کے کہنا شروع کرتی ہے، الصلاۃ الصلاۃ، گھر والوں نیند سے بیدار ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ وہ گھر والے پوچھتے ہیں کیا فجر کی اذان ہو گئی ہے؟ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو تمہیں تہجد کے لیے اٹھا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تو فجر کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے نہیں اٹھتے۔ اور ذرا وہ بھائی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جان کے سوچیں کہ وہ فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ کیا کہتی ہے؟ صبح ہوتی ہے، حسن بن صالح رحمہ اللہ کے پاس واپس جاتی ہے اور کہتی ہے بیعتنی علی قوم سوء، اے امام الوقت تو نے مجھے گندے لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، الذین لا یصلون الا المکتوبہ، جو فرض نمازوں کے علاوہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تو نے مجھے ایسے برے لوگوں کے پاس فروخت کر دیا ہے۔ ردنی ردنون، آپ کو دعائی ہے مجھے اپنے پاس واپس رکھ لیں، میں اس گھر میں رات نہیں گزارنا چاہتی جس گھر میں رہنے والے لوگ فجر کی نماز کے لیے صرف اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے جو ہے وہ اٹھتے ہیں۔ فرض کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے تیاری کرے، پھر جا کے فرائض صحیح طور پر ادا ہوتے ہیں۔ ابو بکر بلخی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شہر رجب شہر الزرع، یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ کھیتی کا بیج بونے کا مہینہ ہے، وشہر شعبان شہر سقی الزرع، اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، وشہر رمضان شہر حصاد الزرع، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ نیکی کی کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور جو رجب میں کھیتی بوتا نہیں ہے اور شعبان میں کھیتی کو سیراب نہیں کرتا، وَكَيْفَ يَحْصُلُ فِي رَمَضَانَ، رمضان میں وہ کھیتی کیسے کاٹے گا؟ جو رجب میں کھیتی بوتا نہیں ہے، جو شعبان میں نیکی کی کھیتی کو سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان میں کھیتی کاٹے گا کیسے؟ بھائیو یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان میں کھیتی نہیں کاٹ پاتے ہیں۔ جیسے رمضان گزرتا ہے زندگی ویسے ہی گناہ والی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رجب میں ہم نے کھیتی بوئی نہیں تھی اور شعبان میں کھیتی سیراب نہیں کی تھی، اس لیے رمضان گیا اور ہماری زندگی سے بھی نمازیں، قرآن مجید کی تلاوت اور نیکی اور تقویٰ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس شعبان کے مہینے کی کما حقوق قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد. پیارے ایمان والے بھائیوں، جیسے شعبان کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، میرے اور آپ کے نبی کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ اس مہینے کے اکثر دنوں میں روزے رکھے جائیں. اسی طریقے سے یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے. سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین یہ کہا کرتے تھے کہ شہر شعبان شہر القرائی، کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے. اور عمر بن قیس ملائی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اذا داخل شعبان، جب شعبان کا مہینہ آ جاتا، اغلق خانوتہ، اپنی دکان کو بند کر دیتے، کاروبار کو بند کر دیتے، وتفرغ لقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، بکثرت روزے رکھتے اور شعبان کے مہینے میں کاروبار نہیں کرتے تاکہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کر کے دل اتنا پاک اور صاف ہو جائے کہ دل میں اتنا ایمان مضبوط ہو جائے کہ دنیا کے جو اثرات ہیں، دنیا کی جو محبت ہے وہ دل سے نکل جائے، تاکہ جب رمضان کے مہینے کے روزے رکھے جائیں تو پھر اس میں انسان ایمان کی اعلیٰ معراج پر ہو. جس طریقے سے بھائیوں فرض نماز سے پہلے سنتیں ہیں تاکہ انسان ایک مرتبہ عملی طور پر سنتیں ادا کر کے اپنے آپ کا جائزہ لے کے دیکھ لے کہ میں جب اللہ اکبر میں کہہ رہا ہوں، کیا واقعہ ہی میری زندگی میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، یا کہ میرا کاروبار بڑا ہے، یا کہ میری دوستوں کی محبت بڑی ہے، یا بیوی بچوں کی محبت بڑی ہے. زمین پہ سجدے میں سر رکھ کے ایک مرتبہ انسان اپنے آپ کو چیک کر لے کہ میں زمین پہ جب سر رکھ کے سجدہ کر رہا ہوں، کیا واقعہ ہی ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ میں ایسے عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا میں دیکھ رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں. ریحرسل ہے، ایک وقت اور تجربے کے طور پر انسان جو ہے سنتوں میں اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ لے، کیا میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں فرض نماز کو ادا کروں، میں فرض نماز کے لیے کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہنے کے قابل ہو گیا ہوں. اپنے آپ کو ایک مرتبہ سجدے میں رکھ کے اپنا جائزہ لے کے دیکھ لے، کیا میں اللہ کے دربار میں نماز کا نذرانہ پیش کرنے کے قابل ہو گیا ہوں یا کہ نہیں. اسی طریقے سے بھائیوں یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ اپنے آپ کو چیک کرنے کا مہینہ ہے، کیا میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں رمضان کے روزے رکھ سکوں. کیا جس آنکھ کا میں نے روزہ رکھنا ہے، کیا شعبان کے مہینے میں نے اسے گندا تو نہیں کیا؟ جس زبان کا میں نے روزہ رکھنا ہے، کیا شعبان کے مہینے میں نے اس زبان کو گندا تو نہیں کیا؟ جن کانوں کا میں نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے، کیا میں نے ان کانوں کو شعبان میں گندا اور آلودہ تو نہیں کیا ہے؟ جس دل میں نے رمضان کے روزوں کے ذریعے تقویٰ پیدا کرنا ہے، کیا اس دل میں گندگی تو نہیں ہے؟ کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ کو پاک چیز ہی پسند آتی ہے. آئیے بھائیوں آج ہی سے ہم عزم کریں کہ جو ہے وہ رجب کا مہینے کے جو آخری دن ہیں ان کی حرمت کا ہم خیال کریں، اور جو شعبان کا مہینہ ہے اسے اللہ کی عبادت میں، روزوں میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں. پھر جا کے انشاءاللہ رمضان جو ہے وہ ہماری زندگی بدل دے گا، اور پھر اس سے ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے مومن بندے بن جائیں گے. اور اگر شعبان کے مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو روزوں اور قرآن مجید کی تلاوت سے تیار نہ کیا، اور خاص طور پہ جس چیز کا ذکر ہوا کہ دلوں سے نفرتوں کو، حسد اور کینے کو نکال کے آپس میں محبت اور الفت کو اگر ہم نے اس مہینے میں پیدا نہ کیا تو پھر شاید ہم رمضان کے مہینے میں بھی محروم رہ جائیں. اور اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے باوجود
اسے معاف کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں شعبان کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم دنیا کی محبت میں تیری مسجد سے، تیرے قرآن سے، تیرے نبی کی سنت سے دور ہو گئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی، قرآن سے دل کو منور کرنے کی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھنے کی، یا اللہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ کئی بھائیوں نے کہا ہے کہ ان کے عزیز و قارب دوست احباب بیمار ہیں، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ ہم تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر مسلمان بیمار ہے، یا اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں اپنی رحمتوں کو شامل حال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ جو رزق میں تنگی کا شکار ہیں انہیں یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ آنکھوں کو حیا نصیب فرما دے۔ یا اللہ زبان کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ یا اللہ کانوں کو عفت عطا فرما دے۔ یا اللہ دلوں کو تقوی نصیب فرما دے۔ یا اللہ بہن بیٹی کو شرم و حیا کی زیادہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان والی حالت میں اس دنیا میں رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ جب اس دنیا سے جائیں ایمان کی حالت میں جائیں تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ یا اللہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو نفرتیں ہیں اپنی رحمت سے ان نفرتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ رزق کو بابرکت بنا دے۔ یا اللہ زندگی نیکی اور تقوی والی بنا دے۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ جہنم سے ہم کو عذاب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی مومن اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.